إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس۔ قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف نوع انسانی کے لیے بہت ساری چیزیں اپنے اندر پوشیدہ رکھتا ہے، بہت سارے لیسن، بہت سارے اسباق۔ ان آیات میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے اور ہر درد کی دوا ہے۔ ہر مومن کے لیے خیر کثیر ہے، اتنی خیر کثیر جس کو کہ میجر نہیں کیا جا سکتا، ناپا نہیں جا سکتا۔ تو آئیے اس خیر کثیر سے کچھ حصہ اپنے لیے سمیٹ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاسیہ۔ سورہ جاسیہ مکی صورت ہے، اس کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل گری ہوئی۔ اس کی ورسز 37 ہیں، 554 اس کے ورڈز ہیں اینڈ 2034 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 4 رکوع ہیں۔ شروع ہوتی ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ تنزیل کے مفہوم میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا بھی شامل ہے، اور اہتمام سے اتارنا، بہترین طریقے سے اور افضل ترین اور محبوب ترین انسان پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کتاب کو کھولنے سے پہلے سمجھ لو کہ اسے نازل کرنے والی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے کہ چاہو تو اس کی بات مان لو اور چاہو تو نہ مانو، بلکہ اسے نازل کرنے والا وہ ہے جو سب پر غالب ہے۔ تمہارے سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے حکم سے سرتابی کر سکے، اور جو کرے گا تو اس کی سزا سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ کچھ نشانیاں دی جا رہی ہیں ایمان والوں کے لیے۔ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایمان والوں کے لیے بنائی ہیں، لیکن بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں۔ تو مومنین کے لیے کچھ نشانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں، تمہاری پیدائش میں، تمہیں پیدا کرنے میں اللہ نے نشانیاں رکھیں۔ آسمانوں اور زمین میں اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ کائنات اور اس کا نظام شاہد ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں بن گیا، بلکہ اسے کسی بنانے والے نے بنایا ہے، اور وہ بنانے والا ایک ہی ہے۔ انسان کی پیدائش اور اس کے علاوہ ان جاندار چیزوں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے، یعنی خشکی میں، سمندر میں جتنی مخلوقات ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ تو بے شمار نشانیاں ملیں گی ڈھونڈنے والوں کو، اور انہیں دیکھ کر کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا کہ یقیناً یہ سب ایک ہی خلاق، ایک ہی مالک کا، ایک ہی خالق کا بنایا ہوا ہے، اور وہی اسے چلا رہا ہے۔ یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ پھر رات اور دن کے بدلنے میں، تو دن کے بعد رات کا آنا اور رات کے بعد دن کا آنا، کبھی رات کا دن سے لمبا ہو جانا اور کبھی دن کا رات سے لمبا ہو جانا، سارا سال ہر روز طلوع آفتاب اور غروب آفتاب ڈفرینٹ جگہوں سے ہونا، ہر دن الگ جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، جو سوچے گا، جو سمجھے گا
اور رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ، کیونکہ آسمان سے تمام جانداروں کے رزق کا اہتمام ہوتا ہے، ان کا رزق اترتا ہے۔ سورج، چاند، ان کی روشنی، بارش، تمام نعمتیں آسمان سے اتاری جاتی ہیں، رحمتیں آسمان سے اتاری جاتی ہیں، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، برکتیں آسمان سے اترتی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی مگر موجود ہوتی ہیں۔ اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنا، یعنی اس پانی کے اترنے سے، بارش کے اترنے سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اس سے نباتات اگاتی ہیں۔ قرآن نے اس کی بار بار مثال دی ہے کہ سوچو جو زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ قیامت میں تم سب کو بھی زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ ہواؤں کے پھیرنے میں، وتصریف الریاح، ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں، گرم ہوائیں، معتدل ہوائیں، بارش سے بھری ہوئی، قطرے اٹھائی ہوئی ہوائیں، فائدہ پہنچانے والی ہوائیں یا نقصان پہنچانے والی ہوائیں، سب میں نشانیاں ہیں۔ اور پھر کچھ اور لوگوں کا تذکرہ ہے، آیات سن کر، نشانیاں دیکھ کر اثر قبول کرنے کے لحاظ سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن کا پہلے تذکرہ ہوا کہ یہ آیات سن کر، کائنات کی نشانیاں دیکھ کر ان کا ایمان اور یقین بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسرے کون سے لوگ ہیں؟ دوسرے وہ ہیں جن کے لیے بڑی ہلاکت رکھی گئی ہے، جو ضد اور تکبر کی وجہ سے اللہ کی آیات سے انکار کرنے والے ہیں۔ سخت جھوٹا گناہ گار، افکن کہا گیا، بدترین جھوٹ بولنے والا، بہتان لگانے والا، مبالغے کا صیغہ فاکن، سخت جھوٹا ہے، گناہ گار بھی ہے، صبح شام زندگی گناہوں میں بسر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جھوٹ بولنے والے کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے اور بربادی ہے، جو قول کے لحاظ سے بھی جھوٹا ہو، فعل کے لحاظ سے بھی گناہ گار ہو، آیات سن کے تکبر کرتا ہے۔ پتہ چل گیا کہ یہ احکام آ گئے، کس ہستی کے نازل کیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ضد کی وجہ سے اس پہ عمل نہیں کرتا، انکار کی وجہ سے ان آیات کو ان کو اگنور کر دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے ان کو سننے سے، ان پہ عمل کرنے سے، اور آیات کا مذاق بنا لیتا ہے۔ اللہ کی آیات کو مذاق بنا لینا کوئی کھیل نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے یہ اس غالب ہستی کا کلام ہے کہ جس کا کوئی مذاق اڑائے گا اور وہ اس چیز کو نوٹ نہیں کرے گا، یہ چیز مینشن نہیں ہوگی اس کے سامنے، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس کے لیے، ان کے لیے پہلے ہی بتا دیا گیا کہ ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے، اور ان لوگوں کے لیے اس میں یہ جو نشانیاں بتائی ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، مگر کن لوگوں کے لیے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہر ایک کو نظر نہیں آئیں گی، لیکن جو غور و فکر کریں گے وہ دیکھ سکیں گے۔ پھر فرمایا انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بلا شبہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہرگز تیرے کسی کام نہ آئیں گے۔ اور یقیناً ظالم لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں، اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ واللہ ولی المتقین، اللہ کی نازل کردہ شریعت کی پیروی سب پر لازم ہے۔ لوگوں کی خواہشات کے خاطر شریعت کے احکام میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کی خواہش کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کیا جا سکتا، اور یہ لوگ کسی کو اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکتے، کسی طرح بھی نہیں بچا سکتے۔ اللہ کی شریعت کی پیروی متقی لوگ کرتے ہیں، متقی تقوی والے اللہ کے دوست ہیں، اور وہ ان کا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ کی شریعت کے بجائے کسی اور کی خواہشات کی پیروی کی تو دوستی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اللہ سے دوستی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، پھر انسان ظالموں میں شامل ہو جائے گا۔ آیت 21 ہے، ام حسب الذین اجترحوا، وہ لوگ
جو کہ ارتکاب کرتے ہیں السیئاتی، برائیوں کا، گناہوں کا، انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہوگا۔ برا برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ایک دن ایسا آنے والا ہے جب زندگی کے ہر عمل کا حساب ہوگا، نیکیاں بھی دیکھی جائیں گی اور برائیاں بھی شمار کی جائیں گی۔ ایثار و قربانی جنہوں نے کی ہوگی ان کو انعامات سے نوازا جائے گا، اور خود غرضوں اور ظالموں کو زنجیریں پہنائی جائیں گی۔ ہر نیک عمل اجر کا مستحق ٹھہرے گا اور ہر برا عمل سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ یہ آیت عبادت گزاروں کو رلا دینے والی ہے۔ ابراہیم بن اشعث کہتے ہیں کہ میں نے فضیل بن ایاز کو اکثر دیکھا کہ وہ رات کے اول حصے سے اس کے آخر تک اس آیت کو اور اس جیسی آیات کو پڑھتے رہتے تھے، دہراتے رہتے تھے، غور کر کر کے پڑھتے تھے، پھر کہتے کاش میں جان لیتا کہ میں دونوں گروہوں میں سے کس میں ہوں، نیک لوگوں میں سے ہوں یا برے کام کرنے والوں میں سے ہوں۔ دونوں کا انجام ایک سا نہیں ہو سکتا۔ زندگی الگ الگ ہے، اوپینینز الگ الگ ہیں، طریقہ زندگی الگ الگ ہے، تو انجام بھی الگ ہے۔ فرمایا آیت 28، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھے گا۔ ہر امت اپنے اعمال نامے کی طرف بلائی جائے گی، اور آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ میدان حشر کا ایسا ہول ہوگا، ایسا روب ہوگا، ہر امت شدید خوفزدہ ہوگی اور گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ وہ نیک ہوں، بد ہوں، سب خوف و دہشت کے ساتھ ایسی حالت میں فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ ان کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے، انہیں کامیابی ملے گی یا ان کا شمار ناکاموں میں کیا جائے گا۔ اس وقت بڑے سے بڑے متکبر کی بھی ساری شیخی، ساری اکڑ ختم ہو جائے گی، جھکا ہوا ہوگا گھٹنوں کے بل، ڈر رہا ہوگا کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا انجام ہے۔ آج جو لوگ قرآن کی آیات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہوتی ہیں، نفرت نظر آتی ہے ان کے لیے، دین کے لیے، اسلام والوں کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، لیکن قیامت کے دن ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے سر ان کے گھٹنوں پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور نہایت عاجزی کے ساتھ غلاموں کی طرح بیٹھے ہوں گے اور اپنے بارے میں فیصلہ سننے کے منتظر ہوں گے۔ آج انسان اپنی اس حالت کو دیکھ لے اور اس دن کے لیے عمل کر لے، اس دن کے لیے نیکیاں کما لے کہ اس دن نیک لوگوں کو، متقی لوگوں کو کوئی غم نہیں ہوگا، وہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ سورہ احقاف، اس میں 35 آیات ہیں، 718 اس کے ورڈز ہیں، 2624 لیٹرز ہیں، اور اس میں 4 رکوع ہیں۔ شروع ہوتی ہے آیت 3، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے حق کے ساتھ بنایا، اور مقررہ میعاد کی ہی کے ساتھ پیدا کیا، اجل مسمى، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے پیدا کیا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اما انذروا موردون، تو جنہوں نے کفر کیا ہے اس چیز سے جس سے وہ ڈرائے گئے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ ان کا انجام ان کو بتایا جاتا ہے لیکن وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ کلام شروع کرنے سے پہلے ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ یہ آیات تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئیں، یہ زمین، یہ آسمان اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، ہمارے ملک، ہمارے شہر، ہمارے گھر، ہمارے رشتے ناتے، ہمارے خاندان، ہمارے بچے، ہمارے پیرنٹس، ہمارے بہن بھائی، ہمارے مال و دولت، ہماری تفریحات کا سامان، یہ ہوائیں، یہ بہاریں، یہ روشنی، یہ چاند ستارے،
ہماری پسند کے سامان جن کو ہم پسند کرتے ہیں، بس یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہمارے پاس ہیں، اجل مسمن، مقررہ وقت تک کے لیے، مقررہ مدت تک کے لیے، اور اس کے بعد ہم کو ان سب سے دستبردار ہونا ہے، ان سب کو چھوڑ کے جانا ہے، یہ سب کچھ مٹا دیا جائے گا۔ زمین اور آسمان کو بامقصد پیدا کیا گیا ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اور انسان کی پیدائش کا بھی مقصد ہے، اور اپنے مقصد سے ہمارا غافل ہونا ہمیں خسارے میں ڈال دے گا۔ تو ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس، بہت لیمیٹڈ ٹائم ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیک اور بد کو الگ کر دیں گے، ظالم اور مظلوم کو الگ کر دیں گے، مومن اور کافر کو الگ کر دیا جائے گا۔ بس تھوڑے سے ٹائم کے بعد یہ پورا جو سٹیج سجا ہوا ہے کائنات کا، درہم برہم کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت سب کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ تعالیٰ اس کٹھن وقت کو ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارے حساب کو آسان کر دے۔ پھر کچھ تذکرہ آ رہا ہے ماں باپ کا، جن کی بدولت ہم اس دنیا میں آئے، جن کی بدولت ہم اس قابل ہوئے کہ ہم اس وقت تک پہنچے کہ اپنی بات کا اظہار کر سکتے ہیں، اعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اس وقت ہمارے ماں باپ نے ہمیں چھوڑ دیا ہوتا تو کہیں کے نہ رہتے۔ خیر، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید آ رہی ہے۔ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ماں باپ دونوں ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کی تاکید کی ہے، مگر ماں کی زیادہ قربانیاں ہیں، اور 3 قربانیوں کا خاص طور سے ذکر کیا گیا۔ پہلی یہ کہ وہ پریگننسی کی پوری مدت گزارتی ہے، ناگواری کی حالت میں، حمل کی ناگوار سٹیجز سے اسے گزرنا ہوتا ہے۔ کئی ناگوار حالتیں آتی ہیں، وامٹنگز ہوتی ہیں، بے چینی ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، بیماری کی سی حالت ہوتی ہے، دن بدن بڑھتی ہوئی کمزوری ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا تھا کہ سورہ لقمان میں آیا تھا کہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پہ کمزوری کی حالت میں اٹھائے رکھا، اور خصوصاً لاسٹ سٹیج جو ہوتا ہے پریگننسی کا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، جان کا روگ ہوتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی ماں کا حق ادا کرنے کے لیے اسے کمزوری کی حالت میں اٹھا لے، کسی نے عمرہ کرایا اپنی ماں کو اور اللہ کے رسول سے آ کے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، تو کہا نہیں، ابھی تو ایک رات کا حق بھی نہیں ادا ہوا۔ تو کہاں تھوڑی دیر کے لیے اٹھانا، اور کہاں 9 منتھ مسلسل اٹھائے رکھنا۔ اور دوسری قربانی ڈیلیوری کی، وضع حمل کی نہایت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، جس میں ماں کی جان داؤ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور کتنی مائیں ایسی ہیں جو اس مرحلے سے جان سے گزر جاتی ہیں۔ اور تیسری قربانی ہے کہ دودھ چھڑانے کی مدت۔ تیسری قربانی میں جو پرورش ہے، 2 سال تک اس کی پرورش ہے، اس کو دودھ پلانا، اپنے آرام کی قربانی دینا، بچے کی ٹیک کیئر کرنا، اس کو ہر آسائش مہیا کرنا، فیڈ کرانا، سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت آئی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں سلاسون شہرن، 30 مہینے کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے، یعنی 2 سال تو 24 منتھ ہو گئے، اور باقی حمل کی مدت، تو حمل کی کم از کم، پریگننسی کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے۔ تو ان 3 قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق پہچاننے کے اعتبار سے 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اس آیت میں اس آدمی کا ذکر ہے جو اپنی جوانی کو پہنچتا ہے اور اپنے والدین کا حق پہچانتا ہے، اور اس سلسلے میں 40 سال کی عمر کا خاص طور سے ذکر کیا گیا، جو کہ بلوغت کی آخری حد ہے، کیونکہ اس عمر میں
انسان کی قوتیں اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہیں اور اس کے بعد سے پھر اس کی قوتیں گھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، انحطاط کا عمل شروع ہو جاتا ہے، قوتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہر جوان کو عموماً 40 برس والے آدمی کو خصوصاً طور پر خبردار کیا گیا کہ اسے چاہیے کہ اپنے اور اپنے والدین پر اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اس سے توفیق مانگتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدیہ، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ پر کی، اور وان عاملہ صالحا ترداہ، اور میں وہ نیک عمل کروں جو تجھے پسند آ جائے، جس کو تو پسند کرتا ہے، مجھے وہ نیک عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے، انی تبت الیک، اور میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری طرف پلٹ کے آتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تیرا فرما بردار ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں تیرے ماننے والوں میں سے ہوں۔ تو دعا سکھائی کہ اللہ ہی سے مانگا جائے کہ والدین کے حقوق کو کس طرح پہچانیں، والدین کا شکر کس طرح ادا کریں، کس طرح ان کا شکریہ ادا کریں، کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے ان سے، اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ اور ساتھ ہی اپنی اصلاح کے لیے بھی، اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے بھی دعا کرتا رہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي کی بات کی گئی کہ اولاد کی ایسی اصلاح جس کا فائدہ مجھے بھی حاصل ہو۔ فی ذریتی، فی لانے کا مطلب ہے میری اولاد میں اصلاح کا عمل جاری رہے، کنٹینیوس رہے، نسلوں تک چلتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ساتھ میں، آخر میں یہ بھی کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ کہو میں آپ کے فرما برداروں میں سے ہوں اے میرے رب، یعنی میں اپنی جوانی کی سرکشی سے یا جہالت سے یا تیری ہر قسم کی نافرمانی سے باز آیا، میں تیرے مکمل فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور خصوصی اہتمام کے ساتھ خاص طور سے 40 برس کی عمر میں اس توبہ کی تجدید کرتے رہنے چاہیے، اور اس کے بعد بھی۔ اور پھر ایک دوسرے بیہیویئر کی بات کی گئی کہ ایک گروہ نے، ایک قسم نے تو اپنے والدین کے حق کو پہچانا اور دوسرے نے کہا اف، تنگ کر دیا۔ ایسا جملہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹی نماز پڑھ لو، بیٹے روزے رکھ لو، دین پر آ جاؤ، اللہ کے حق کو پہچانو، اور اولاد اتنی پریشان ہوئی، کیا ہر وقت میرے پیچھے لگی رہتی ہیں، ہر وقت میرے پیچھے لگی رہتی ہیں، مجھ سے یہ کہتی رہتی ہیں، یہ کہتی رہتی ہیں، اب یوں کہیں گی، اب ایسے کہیں گی، اس طرح کر کے مذاق اڑانا اپنی ماں کا یا اپنے باپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے جملے نوٹ کر لیے، پیشانی پہ جو شکنیں آئی ہیں وہ نوٹ کر لیے، تو اس کے بدلے میں جہنم ہے، اس رویے کے بدلے میں جہنم ہے، اور نیکیاں کرنے والے کے لیے، ماں باپ کا حق ادا کرنے والے کے لیے، ماں باپ سے حسن سلوک کرنے والے کے لیے جنت ہے۔ پھر فرمایا وَإِسْتَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ، ایک واقعے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیرا، یستمعون القرآن، یستمع کہتے ہیں غور سے سننا، تو وہ قرآن کو غور سے سنتے تھے۔ فلما حضروہ، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے، جب اس کے پاس حاضر ہوئے، قالو، وہ کہنے لگے، انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پورا کیا گیا تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس پلٹے۔ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ہوا، طائف والوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیتیں دیں، کسی نے بھی قرآن نہیں سنا، بلکہ مذاق اڑایا ان کا، اور طائف والوں نے تو انتہا کر دی، آپ کو پتھر مارے، آپ کو اتنی اذیت دی کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ تو یہ سب کچھ جو پیش آیا تھا وہ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں تھا، اللہ سب جانتا تھا،
لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑی نعمت سے محروم کر لیا۔ تو اگر انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی طرف بھیجا، جبکہ آپ طائف سے نہایت دل گرفتہ حالت میں تھے، بہت غمگین تھے کہ ایک شخص نے بھی نہیں مانا، ایک شخص نے بھی نہیں سنا، ایک شخص بھی اپنے رب کی طرف نہیں پلٹا۔ اس کا تو اپنا نقصان ہے ہی ہے، اس نے تو اپنے لیے تباہی کا گڑھا کھودا ہی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے اتنا درد رکھتے تھے، اتنا خلوص رکھتے تھے کہ بہت غمگین ہوئے، بہت افسردہ دل کے ساتھ واپس آئے۔ راستے میں نخلا کے مقام پر ایک جگہ ٹھہرے، وادی نخلا میں۔ وادی نخلا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا یہ نخلا کی وادی سے گزر ہوا، اور ان کے کان میں جب قرآن کریم کی آواز پڑی تو انہوں نے اس بات کو فوراً فیل کر لیا کہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں لگ رہا، یہ بہت غیر معمولی کلام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو کر اس کلام کو غور سے سنو۔ اور بولنے کے ساتھ سننے کا کام نہیں ہو سکتا، ایٹ اے ٹائم نہیں ہو سکتا۔ جب انسان خاموش ہوتا ہے تب غور سے سنتا ہے۔ جب انسان سمجھنا چاہتا ہے، جو بات اس کو اہم لگتی ہے، جس چیز کو چاہتا ہے یہ میری کامیابی کی بات ہے، کہیں یہ مجھ سے مس نہ ہو جائے، یہ میرے کام آنے والی بات ہے، تو اس چیز کو بہت غور سے سنتا ہے، اور اس کے لیے خاموشی ضروری ہے۔ ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں تو بات انسان کان میں جا بھی رہی ہو، وہ بات تو صحیح طرح سے سمجھ نہیں آتی۔ تو جب انسان ان آیات کو سنے تو اگر ان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اتنی خاموشی ہو کہ یہ آیات کلیئر طور پر سنائی دے رہی ہوں، دل میں اتر رہی ہوں، دل میں جذب ہو رہی ہوں، جیسے کہ جنوں کے واقعے میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس کو غور سے سنا، ایک دوسرے کو خاموش کرا کے۔ چنانچہ غور سے سننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی بدل گئی، خود بھی ایمان لے آئے، اور ایمان کے ساتھ جب ایمان آتا ہے تو ایمان کے ساتھ خلوص بھی آتا ہے۔ تو فوراً ہی جیسے ہی خلوص آیا، درد آیا دوسروں کا، تو کہنے لگے ایمان کا یہ مزہ اوروں کو بھی چکھا دیں۔ تو جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے تو وہ مبلغ بن کے پہنچے، ڈرانے والے بن کے پہنچے۔ کہنے لگے، انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور وہ حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو وادی نقلہ میں جنوں کے جس گروہ نے اس قرآن کو سنا اور ایمان لایا، تو وہ اللہ کا دائی بن کے پلٹا کہ جو مزہ ہم نے چکھا ہے، جو آیات ہم نے سنی ہیں، وہ دوسروں کو بھی ٹیسٹ کروا دیں، کسی طرح دوسروں کو بھی سنوا دیں کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ تو انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا، یعنی تمہیں معاف کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ تو اے ہماری قوم، ان کی بات مان لو، نبی کی بات مان لو، ان پر ایمان لے آؤ، سارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں سب کے سب معاف ہو جائیں گی، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کوئی بات نہیں مانے گا تو وہ کچھ نہیں، وہ کسی کو عاجز نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جس نے اپنے لیے گمراہی کا راستہ چن لیا تو وہ راستہ جہنم کے گڑھے پہ ختم ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں تمام روایات میں اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ وادی نخلا میں پیش آیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس کی خبر نہیں ہوئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے آنے کو فیل نہیں کیا، محسوس نہیں کیا، اور نہ جنات نے آپ سے ملاقات کی اس وقت۔ اس کے بعد بہت دفعہ
جنوں کی جماعتیں ملنے کے لیے آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس وقت ملاقات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو جنات کے آنے کی خبر دی اور قرآن سننے کی، ان کے قرآن سننے کی خبر دی۔ تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات غیر معمولی طور پر اپنی رحمت سے نئے نئے امکانات پیدا فرما دیتا ہے، جس سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے، نئی توانائی نصیب ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی بات پتہ چلی کہ اللہ کی راہ میں کی ہوئی محنت ضائع نہیں ہوتی، چاہے چاہے دنیا میں ایک شخص نے بھی اپریشیٹ نہ کیا ہو، چاہے مذاق اڑایا ہو، حقارت سے دیکھا ہو، اذیت دی ہو، لیکن اللہ اس محنت کو کارگر کرتا ہے، وہ محنت ضائع نہیں جاتی، اور اس کا بدلہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ سورہ محمد 38 آیات ہیں، اس میں 615 اس کے ورڈز ہیں، 2400 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 4 رکوع ہیں۔ اس صورت کا اکثر حصہ مشرکین کے خلاف جنگ کے لیے ابھارنے پر مشتمل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صورت کا آغاز کفار پر اپنے غضب سے کیا ہے اور ایمان والوں پر اپنی رحمت کے اظہار کے ساتھ کیا ہے۔ شروع ہوتی ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، ان کے اعمال برباد کر دیے گئے، یعنی جن لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے یعنی اسلام قبول کرنے سے روکا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، برباد کر دیے۔ کافر رہتے ہوئے انہوں نے کتنے ہی اچھے اعمال کیوں نہ کیے ہوں، کتنے صدقہ خیرات کے کام کیے ہوں، کتنے ہی وہ مہمان نواز ہوں، صلہ رحمی کرنے والے ہوں، نیکیاں کرنے والے ہوں، مظلوموں کی مدد کرنے والے ہوں، مگر ان پر اللہ کے ہاں ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ کسی عمل میں وزن آتا ہے، کسی نیکی میں وزن آتا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیا اور ان کے حال کو درست کر دیا۔ آمنو والذین آمنو کی بات کی جا رہی ہے، ایمان لانے میں ایک اور چیز بھی شامل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر نازل شدہ وحی پر بھی ایمان لایا جائے، یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ مسلم میں حدیث آتی ہے، 153 اس کا نمبر ہے، باب وجوہ الایمان میں، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے کوئی بھی شخص یہودی ہو یا نصرانی ہو جو میرے بارے میں سنے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے بارے میں سنے اور پھر اس حالت میں فوت ہو کہ جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان نہ لائے، نہ نبی کو مانے، نہ ان پر نازل ہونے والی کتاب کو مانے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ آگ والوں میں سے ہوگا، والوں میں سے ہوگا، اہل جہنم میں سے۔ پھر آیت 36 ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، لعب و لہو، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل ہے اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں ہے، اگر تم ایمان لاؤ اور بچے رہو تو وہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور تم سے تمہارے اموال نہیں مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، چند دن کا کھیل ہے، دل لگی ہے، بس کچھ ٹائم کی بات ہے۔ اس کی محبت میں پھنس کر اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی سے دریغ کرنا، بچنا، اللہ کہہ رہے ہیں یقین رکھو اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے پورے پورے اجر دے گا، پوری پوری جزا دے گا، اور تم سے تمہارے سارے اموال کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ اللہ کو کسی کا کچھ نہیں چاہیے، کسی کا کوئی مال نہیں چاہیے، اس کے پاس تو سارے کے سارے خزانے ہیں۔
بس اللہ کی راہ میں تھوڑا سا خرچ کرنا ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، عشر ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ، اللہ نے ذریعہ بنایا ہے اپنے دوسرے بندوں کو پہنچانے کا، اللہ کے فضل کو پہنچانے کا۔ پھر سورہ فتح مدنی سورہ ہے، اس کی 29 ورسز ہیں اور اس میں 4 رکوع ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینہ، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح دی، ہم نے آپ کو فتح دی، فتح مبینہ، کھلی فتح، واضح فتح۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے متعلق فرمایا کہ فتح مبینہ سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، سورہ الفتح کے بارے میں جو ہے 3833 اس کا نمبر ہے۔ اور براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو، اس کو وکٹری سمجھتے ہو، اور واقعی فتح مکہ فتح تو تھی، لیکن اللہ کے نبی اور اللہ حدیبیہ کو، جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس کو فتح شمار کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صلح حدیبیہ اسلام اور مسلمانوں کی عظیم فتح تھی، کیونکہ اس کے ساتھ مسلمانوں کو بے شمار فوائد حاصل ہوئے، اور فتح مکہ کا بھی راستہ بنا کہ مسلمانوں نے پھر اس کی وجہ سے پورے مکہ کو فتح کر لیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بلا شبہ یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا، جب وہ اس درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، بس ان پر سکینت نازل کر دی اور انہیں بدلے میں ایک قریبی فتح، فتحً قریبہ عطا فرمائی۔ تو درخت کے نیچے بیعت کرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، تو جنہوں نے بیعت کی ان کو تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت مل گئی، وہ اللہ کی رضا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ کی خوشنودی مل گئی ان کو، اللہ خوش ہو گیا ان کے اس عمل سے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ اس درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، اور اس رضا کی وجہ سے ہی اس بیعت کا نام بیعت رضوان پڑ گیا۔ سورہ حجرات، سورہ حجرات مدنی صورت ہے۔ حجرات حجرے کی جمع ہے، رہنے کے کمرے۔ اس میں 18 ورسز ہیں، 387 اس کے ورڈز ہیں، 1513 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ بڑی اہم سورہ ہے اور بڑے اہم احکامات اس میں آئے ہیں۔ اب ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو کہ اسلام لائے ہیں، جو کہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب ان کی اندرونی، ان کی باطنی کیفیت کو نکھارنا ہے، ان کا تزکیہ کرنا ہے۔ تو احکامات آ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سبق دے رہے ہیں، اخلاق کا سبق سکھا رہے ہیں کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے ایمان والوں کا۔ وہ ایمان والے جو اس وقت حاضر تھے یا جو اس وقت غائب تھے، اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک آنے والے ایمان والے اس میں شامل ہوں گے۔ کہا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ آگے بڑھ کر نہیں چلتے تھے، سب سے آگے وہ چلتے تھے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے آج کے دور کے لیے، اس کا کیا مطلب ہے، اور اس وقت کے لیے بھی تھا اور آج کے دور کے لیے بھی، کہ کتاب اور سنت سے آگے مت بڑھو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کا اتباع کرو، قرآن کا اتباع کرو، سنت کا اتباع کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو، ان کو امام بنا لو۔ لا تقدمو، اللہ اور رسول کے قول جب آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کا قول، اللہ کی آیت آ جائے، رسول کا قول آ جائے، تو پھر اپنی عقل کو پیچھے کر دو، اتباع کرو بس۔ ایسا محسوس نہ ہو کہ تم رسول کو سکھانے آئے ہو، تم ان سے زیادہ علم رکھتے ہو، کیونکہ نیکیاں ایجاد نہیں کی جا سکتی،
ہم اپنے پاس سے نیکی نہیں بنا سکتے کہ یہ کرنے کا اتنی دفعہ پڑھ لو، اس سورہ کو اتنی دفعہ ایسے ایسے پڑھ کے پڑھو، رکوع میں اتنی دفعہ پڑھ لو اور قیام میں اتنی دفعہ پڑھ لو، تو تمہیں اتنے اتنے سمندر کے برابر نیکیاں ملیں گی۔ کوئی ایجاد نہیں کر سکتا اس کو، صرف وہ چیز نیکی مانی جائے گی جو اللہ کے نبی نے بتائی، جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ تو نیکیاں ایجاد کرنا یہ تو بدعت ہے، بجائے نیکیاں کے کرنے کے محنت جتنی کی تو وہ اور الٹا گلے کا توق بن گئی۔ تو اطاعت کرنے کو کہا گیا ہے نبی کی، اسلام کو کریکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتا دیا اتنا کافی ہے قیامت تک کے لیے۔ تو اس بات سے یہ مراد ہے کہ قرآن یا حدیث سامنے آ جائے تو اب بحث ختم، اب اختلاف ختم، اب ہمارا سارا علم زیرو ہے۔ جب وہ علم سامنے آ گیا، جو حقیقی علم ہے وہ سامنے آ گیا، تو اب اس پہ کوئی بحث نہیں ہوگی۔ اب اس میں کوئی انا کا سوال نہ رہے، کوئی ایگو پاور نہیں رہے کہ اس طرح سے میں لیٹ ڈاؤن ہو جاؤں گی۔ تو ادب احترام کا دامن تھام کے رکھو اور اپنی آواز نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی زیادہ اونچی آواز میں اور بڑھ کر بولنے کو بھی منع فرمایا کہ جب آپ موجود تھے تو آپ کی مجلس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بھی اونچی آواز میں باتیں نہیں کرو، کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ اور اس سے یہ بھی مطلب ہے کہ کسی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو تو ادب کا کیا تقاضا ہے؟ کس کا فرمان بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کے محبوب ترین بندے کا فرمان، جس کی اطاعت ہم پہ فرض ہے۔ تو اب ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی شور نہیں ہونا چاہیے، اس آواز پہ کوئی اور آواز نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ساتھ کسی اور شخص کے قول کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ یہ احترام کا تقاضا ہے، اور نہ ہی اس کو کسی طرح سے رد کرنے کے لیے کسی قسم کے کوئی دلائل پیش کیے جائیں، کسی بھی قسم کے عقلی یا نقلی دلائل۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا ہے، سنگین بے ادبی ہے۔ ادب اور احترام، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اور بعض لوگوں کا عجیب معاملہ ہوتا ہے، لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں موجود ہیں، وہ آئے ہیں اس محفل میں، تو اس کے بعد وہ خود سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی موجود ہیں، اور پھر اتنی اونچی آواز میں لاؤڈ اسپیکرز پہ بول رہے ہوتے ہیں کہ سننے والوں کے کانوں کے پردے پھٹنے کے قریب ہو جائیں۔ اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار بنتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مجلس میں موجود ہوتے یا تشریف لاتے تو پھر آپ کی محبت یا ادب میں اتنی کوئی ان کے سامنے آواز بلند نہیں کر لیتا، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات کی جا سکتی تھی، نہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کی جا سکتی تھی، اور نہ ہی ان کا یعنی آپ ان کا نام لے کے کوئی مخاطب کر سکتا تھا ان کو۔ جس طرح کے کہا عام لوگوں کی طرح سے رسول کے بارے میں بات مت کرو، ان کو اس طرح مخاطب نہ کرو، ان سے اس طرح بات نہ کرو، یا ان کے بارے میں اس طرح بات نہ کرو جیسے کہ ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی جگہ بھی آپ کو نام کے ساتھ نہیں مخاطب فرمایا، بلکہ القاب کے ساتھ آپ کو مخاطب فرمایا۔ کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ تو ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا اندازہ ہوتا ہے، توقیر کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی آپ کا احترام کرتے ہیں، اللہ بھی آپ کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ تو اور اللہ اس کو کس چیز سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا، آپ کی موجودگی میں اونچی آواز سے بات کرنا،
یا آپ کی احادیث پر اپنی آواز کو بلند کرنا، یا آپ کے بارے میں ایسے لہجے میں بات کرنا جس سے آپ کی تعظیم میں فرق آتا ہو، تو یہ اعمال کے ضائع ہو جانے کا موجب ہے، خواہ یہ کام کرنے والا کوئی ایمان والا ہی کیوں نہ ہو، کوئی مومن ہی کیوں نہ ہو۔ تو سارے کے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے اعمال، ساری نیکیاں، جتنی محنت کی سب بیکار، ایک چھوٹی سی جنبش سے، چھوٹے سے کام سے، جس کو شاید انسان ہلکا سمجھ رہا ہو، لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہلکا نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے تمہیں اس کا پتہ ہی نہ چلے، وانتم لا تشعرون، تم اس کا شعور ہی نہ رکھتے ہو۔ تو بعض اعمال ایسے منحوس ہوتے ہیں کہ وہ اعمال صالح کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، جن میں اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی پائی جاتی ہو، وہ اللہ کے غضب کو پکارتے ہیں، اللہ کے غضب کا موجب بن جاتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے جو کہ کھلم کھلا دین کی حد کو پامال کرنے والا ہو، کوئی اہم خبر لے کے آئے، تو اسے سنتے ہی سچا نہ سمجھ لیا جائے، بلکہ پوری تحقیق کی جائے۔ اور کیونکہ جو فسق سے پرہیز نہیں کرتا وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وہ فاسق ہے، فسق کرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، تو وہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس کی تحقیق کر لی جائے۔ پھر آپس میں صلح کرا دیا کرو۔ مسلمانوں کی باہمی لڑائی کے موقع پر لازم ہے مومنوں کو کہ کسی بھی مسلمانوں میں کسی بھی کچھ بھی کوئی بھی لوگ ہیں، کوئی بھی مومن ہے، ان کے درمیان لڑائی ہوئی ہے تو اس کو اس میں صلح کرا دیں، آپس میں جن میں بھی لڑائی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ یہ ہرگز بھی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھیں اور پھر ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیں یا تماشا دیکھنا شروع کر دیں۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ روڈ پر جا رہے ہیں اور ایک جگہ بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا اور پتہ چلا کہ وہاں پہ آپس میں کسی میں لڑائی ہو رہی ہے اور سب جو ہیں سارے کے سارے مل کر تماشا دیکھ رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ آپس میں صلح کرانے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمانوں کے آپس میں دل جوڑنا یہ مجھے زیادہ محبوب ہے بجائے اس کے کہ ایک ماہ تک میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں سارا دن روزہ رکھا جائے اور ساری رات عبادت کی جائے۔ یعنی کتنا بڑا مقام ہے، کسی کو یہ موقع مل جائے کہ مسجد نبوی میں وہ سارا دن روزہ رکھے، ساری رات عبادت کرے، یعنی پورا کا پورا ٹائم عبادت میں گزارے، تو وہ اس بات سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی کوئی مومنوں میں کچھ لوگوں میں صلح کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، خواہ وہ دو فرد ہوں، ایک ایک فرد ہو یا ایک ایک جماعت ہو۔ اور وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی صلح کراتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھو کہ تم اپنے ہی دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا رہے ہو، ان کے ساتھ تمہارا اخوت کا رشتہ ہے، کیونکہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو پوری طرح عدل و انصاف کے ساتھ صلح کراؤ، کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے اور نہ کسی پہ زیادتی ہونی چاہیے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ فریضہ انجام دو تو اللہ یقیناً تم پہ رحم کرے گا۔ تو مومنوں کی زبانوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھا جا سکتا، اور جو ایمان والے ہیں وہ وہ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ سے تعلق رکھنے والے بے سوچے سمجھے نہیں بولتے، سوچ سمجھ کے بولنا ہوگا، اور کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ لا یسخر قوم من قوم، یعنی کسی کی دل آزاری کرنا، ہنسی میں اڑانا، مذاق اڑانا، ایسی تحقیر جس میں کسی کی دل آزاری ہو، وہ ہنسی جس سے دوسروں کا دل خوش نہ ہو، ناراض ہو جائیں وہ، اور اگر کوئی ایسی خوشگوار باتیں کرنا یہ مزاح کہلاتا ہے کہ سب کو خوش کر دیا، کوئی ایسی بات کی، کچھ ایسا چٹکلا چھوڑا کہ سب کے سب ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، تو یہ بات یہ جائز ہے، بلکہ یہ مسنون بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خوشگوار باتیں کیا کرتے تھے کہ سب کے سب مسکرانے لگتے تھے، خوش ہو جاتے تھے، ایک پلیزنٹ سا ماحول بن جاتا تھا۔ لیکن یہ مذاق کرنے کی بات نہیں کی جا رہی، مذاق اڑانے کی بات کی جا رہی ہے۔
مذاق اڑانے سے دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے، اور جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ بھی اپنی تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور کسی کا مذاق اڑانا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو خوشی کے موقع ہوتے ہیں شادیوں میں یا گیٹ ٹوگیدرز میں، تو ایسے موقعوں پر ہنسی کھیل کے لیے، دل لگی کے لیے جو ہے وہ کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا جاتا ہے، یا کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کہ اکٹھے ہو کے اب انجوائمنٹ کرنی ہے تو پھر کسی ایک کا مذاق اڑانا شروع کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، خوشی کے موقعوں پہ بھی جائز نہیں ہے، شادیوں پہ بھی جائز نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، بالکل اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک کی دل آزاری ہو رہی ہے اور ایک خوش ہو رہا ہے، اس طرح سے کسی کی تحقیر کی جا رہی ہے۔ تو اور یہ دیکھیں، کوئی بھی شخص کب کب مذاق اڑاتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے، کمتر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، یہ تکبر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ تو مذاق اڑانے سے منع کیا گیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جسے تم ذلیل کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں تم سے زیادہ بہتر ہو۔ اچھا یا برا ہونے کا دار و مدار جو ہے وہ شکل و صورت پہ نہیں ہے، بلکہ دل کے تقوی پر ہے۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کون اچھا ہے کون برا ہے، کوئی کسی کا کیسے مذاق اڑا سکتا ہے۔ اور عورتوں کو بھی الگ الگ سے مخاطب فرمایا کہ مرد مردوں کا، کوئی قوم کسی قوم کا، مرد مردوں کا اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، خاص طور سے۔ اچھا، اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ یہ ایک سوال لے کر آ جاتے ہیں کہ منع کیا گیا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، تو کیا مرد عورتوں کا یا عورتیں مردوں کا مذاق اڑا سکتی ہیں؟ یعنی یہ ایک ٹویسٹ کرنا ہے نا بات کو، آیت کو ٹویسٹ کرنا۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں مردوں اور عورتوں کے ملے جھلے ایک جگہ ہونے کا، گیٹ ٹوگیدر میں ایک ہی جگہ اکٹھے ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ وہ آپس میں بے تکلفی سے مذاق کر سکیں اور باتیں کر سکیں اور ہنسی ٹھٹے کر سکیں۔ مردوں کی مجلسیں الگ ہوں گی، عورتوں کی مجلسیں الگ ہوں گی، سیگریگیشن ہوگی، دونوں اکٹھے ایک جگہ پر نہیں بیٹھیں گے۔ پھر مذاق کسی طرح سے بھی اڑایا جائے، زبان سے اڑایا جائے یا کسی کی نقل کر کے اڑایا جائے، یعنی اس کی طرح سے بیہیو کر رہے ہیں، اس کی نقل اتار رہے ہیں اور پھر ہنس رہے ہیں، تو اس ہر طرح کا مذاق اڑانا حرام ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، کہ آپ کو صفیہ علیہ السلام سے یہی کچھ کافی ہے کہ وہ ایسے ایسے ہے، یعنی مطلب وہ انہوں نے ان کا قد چھوٹا ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں ملا دی جاتی تو سارے پانی کو خراب کر دے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آپ کے سامنے کسی انسان کی نقل اتاری اور پوچھا اس کا کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی بھی انسان کی نقل اتاروں، خواہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ بھی مل جائے۔ اور پھر وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اب لوگوں اپنے اوپر عیب نہیں لگاؤ، کسی پر عیب لگانا، آنکھ کا اشارہ کرنا یا اسے دھکا دینا یا اسے مارنا، ہر چیز منع کر دی گئی ہے، کیونکہ تمام مسلمان تو جسم واحد ہے نا، ایک جسم کی مانند ہیں۔ اور عیب لگانے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ کسی مسلم بھائی پر عیب لگا رہا ہے تو وہ در حقیقت اپنے اوپر ہی عیب لگا رہا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب دوسروں پر عیب لگائیں گے تو پھر وہ آپ کے بھی عیوب کو ظاہر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اوپر عیب مت لگاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان جو ہے وہ کسی دوسرے پر عیب لگانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کسی مسلم سے تکلیف کو دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس سے دور کر دے گا، اور جو کسی مسلم پر پردہ ڈالے، یعنی کسی عیب پر پردہ ڈالے، تو اللہ بھی اس کے عیب پہ پردہ ڈالے گا۔ تو جو یہ چاہے کہ اس کے عیوب پہ پردہ ڈالا جائے تو وہ دوسروں کے عیوب پہ پردہ ڈالے۔
ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے ناموں سے نہیں پکارو، برے القاب سے نہیں پکارو۔ کوئی بھی نام جس سے پکارنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو اس نام سے نہیں پکارو، اچھے القاب سے پکارا جا سکتا ہے۔ اور مومن کا یہ حق ہے کہ اسے اس نام سے پکارا جائے جو اسے سب سے زیادہ پسند ہو، جو آپس میں محبت پیدا کرنے کا باعث ہو۔ تو کسی کا کوئی برا نام نہیں رکھنا چاہیے جس سے وہ ناراض ہو، جس سے اس کی توہین تذلیل ہوتی ہو، اس کو ایسے نام کے ساتھ نہیں پکارا جائے۔ ٹیچرز کے نام نہیں رکھے جا سکتے، کلاس میں کچھ بچوں کے ایسے نام نہیں رکھے جا سکتے ان کا مذاق اڑانے کے لیے، کیونکہ منع کر دیا گیا، سختی سے منع کر دیا گیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے اعمال سے، تمہارے معاملات سے نظر بھی آنا چاہیے کہ تم مومن ہو۔ اور بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور یعنی جن چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے یہ سب کے سب فسق ہے، سب کے سب نافرمانی ہے۔ اور جو شخص بھی ان کاموں کا ارتکاب کرے گا جن کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا ہے تو وہ مومن ہونے کے باوجود فاسق بن جائے گا۔ تو ہر ایسے کام سے اجتناب کرنا ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر گناہ ہو گیا ہے تو انسان ظالم ہے، اور توبہ سے اس ظلم کی تلافی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو گناہوں پر اصرار کرتے رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتے اور توبہ کیے بغیر ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان کا معاملہ اچھا نہیں ہے۔ ہم الظالمون، وہ ظالم کہلاتے ہیں۔ تو اب تین چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے جو دوسروں سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو جس کی کہ ان کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہیں؟ بدگمانی کرنا، جاسوسی کرنا، غیبت، بزدلی کے کام ہیں، کیونکہ سامنے آ کے کرنے کی جرت نہیں ہوتی، پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، اور یہ تینوں کام ہی ایمان کے منافی ہیں۔ تو ان سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کسی کے بارے میں بہت زیادہ گمان سے بچو، اور اچھا مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنے کی کوشش کرو۔ اور بعض گمان تو بے بنیاد ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو زیادہ گمان سے بچو، اتنا مت سوچو، اتنی مت تعویلات نکالو، اتنی مت بال کی کھال نکالو۔ اچھا گمان کرو کہ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کی ایسے ایسے وہ مجبور ہو گیا ہو، یا اس کے ساتھ ایسا مسئلہ کوئی پیش آ گیا ہو۔ تو اور جس طرح دوسرے مسلمانوں کے حق میں بدگمانی کرنا منع ہے، اسی طرح خود مسلمانوں کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ ہر ایسے کام سے اجتناب کریں جس سے کہ کسی کے دل میں کوئی برا خیال آئے، برا گمان آئے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ تجھے مرحبا ہو، کتنا عظیم ہے تو، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے۔ اور کہا گیا ولا تجسسو، کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے ہاتھ ٹٹولنا، تجسس کرنا، جاسوسی کرنا، خفیہ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ چھپ کے پتہ کرتے رہنا کہ ہاں سسرالوں میں کیا ہو رہا ہے، یا پڑوس میں نیبرز میں کون آتا ہے کون جاتا ہے، کسی کے گھر کے اندر کیا جھگڑا ہوا تھا، کیا مسئلہ ہوا تھا، کسی کے ساتھ کسی کی سیپریشن ہو گئی ہے تو اس میں معلوم کرتے رہنا کہ آخر ہوا کیا تھا، ہم پتہ ضرور لگاتے ہیں۔ کسی کے میسیجز پڑھنا چھپ کے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جاسوسی میں آتی ہیں۔ پھر بتایا گیا غیبت نہ کرو، لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت سے منع کیا گیا، کسی کے جو کوئی شخص موجود نہیں ہے اس کے بارے میں ایسی بات کرنا جس کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے اور وہ ناپسند کرے، چاہے اس میں وہ بات موجود بھی ہو، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کے ساتھ کسی بھائی کی عزت آبرو کو تار تار کرنا، یعنی اگر کسی یہ جب غیبت کرتے ہیں تو اس کی عزت تار تار ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس کو اس کے برابر دیا گیا کہ اپنے بھائی کے گوشت کھانے کے، اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا کہ اور تم کیا نفرت کے بجائے اس سے محبت کرتے ہو، اس کام سے تمہیں اچھا لگے گا، تم مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے تو تمہیں اچھا لگے گا۔ تو جس طرح غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح اسے سننا بھی حرام ہے، سننے والا بھی غیبت میں برابر کا شریک ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ خاموش رہ کر تائید نہ کرے تو غیبت والے کو کام کی جرت ہی نہیں ہوگی، وہ اس کی طرف سے اس کے دفاع میں، اس کے ڈیفنس میں کچھ نہ کچھ بات بول دے کہ اپنے مسلم بھائی کی عزت کا دفاع کر لے۔
تو اور پھر غیبت کسی بھی معاملے میں ہو سکتی ہے، کسی کے مال کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، اس کے والدین کے بارے میں، یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں، اس کی چال ڈھال کے بارے میں. تو ہر طرح کی غیبت جو ہے وہ منع کی گئی. صرف کچھ کیسز میں اس کو الاؤ کیا گیا کہ کسی لوگوں کو انفارم کرنا ہے برے کام سے روکنے کے لیے، گناہوں سے روکنے کے لیے، یا کسی مفتی سے فتویٰ لینا ہے تو ان کے سامنے کسی نقص کا اظہار کرنا ہے، یا مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے کہ انہیں کسی کے شر سے بچانے کے لیے، یا یہ کہ جیسے مقدمے کے گواہ ہوتے ہیں تو ان پہ وہ سچ بتائیں گے، چاہے اس میں کسی کی برائی بھی کرنا پڑے تو سامنے کرنا پڑے گا، یا پھر کوئی کسی رشتہ کرنے کے لیے یا امانت رکھنے کے لیے یا بزنس کرنے کے لیے کوئی کسی کے بارے میں رائے پتہ کر رہا ہو تو صحیح صحیح رائے دینی چاہیے. پھر فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا ہے. تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے پیدا کیا گیا ہے. تم انسان ہونے کے لحاظ سے تم سب برابر ہو. کسی خاص قوم یا قبیلے یا ملک سے ہونے کی وجہ سے تمہیں کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کیونکہ سب کی اصل ایک ہے. پھر کسی قوم، ملک یا قبیلے سے ہونے کی وجہ سے، یا کسی کا رنگ کسی سے بہتر ہونے کی وجہ سے، اس میں اس کا اپنا کوئی اختیار تو نہیں ہے. سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں ہے. اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، یعنی اللہ کسے سب سے زیادہ عزت والا کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی کرنے والا ہو، متقی ہو سب سے زیادہ. تو اس کے اندر ریس کرنی ہے، تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، بچ بچ کے چلنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اللہ کے پاس عزت والے شمار ہو سکیں. آیت 18 ہے، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. تو مزید تاکید آ گئی کہ صرف زمین و آسمان کے بارے میں نہیں جانتا، بلکہ اس میں جو چیزیں نظر نہیں آتی، خفیہ ہیں، غیب ہیں، سب سب جانتا ہے. اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو آئندہ کرو گے وہ بھی جانتا ہے. اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے. کسی کو نہیں خبر کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے. ایمان کی نعمت موت تک اس کے پاس رہے گی یا نہیں رہے گی. کہیں ایسا نہ ہو کوئی گناہ ایسا ہو جائے، کوئی جملہ منہ سے ایسا نکل جائے کہ انجام خیر انجام بد سے بدل جائے. تو اللہ تعالیٰ سے اچھے انجام کی دعا کریں. سورہ زاریات 60 آیات ہیں، 393 اس کے ورڈز ہیں، 1521 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 3 رکوع ہیں. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑنے والی ہے، ہر ایک بڑے بوجھ کو یعنی بادل کو اٹھانے والی ہیں، پھر آسانی سے چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں کہ بلا شبہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً سچا ہے. ہواؤں کی بات کی جا رہی ہے. مفسرین کا اتفاق ہے کہ ان سے مراد ہوائیں ہیں جو کہ گرد و غبار کو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت کا احساس دلانا مقصود ہوتا ہے. ہمارے گرد اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی کا تذکرہ کیا ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی، ہوا، اور اس کے بغیر ہماری زندگی ایگزسٹ نہیں کر سکتی، ہم سانس نہیں لے سکتے. اس کا چلنا ہمارے لیے فرحت کا باعث ہوتا ہے، خوشی کا باعث ہوتا ہے، سکون کا باعث ہوتا ہے. یہ ہوا ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہوتی ہے، اور اگر اللہ چاہتے ہیں تو باعث زحمت بھی بن جاتی ہے. کتنی ہی قوموں پر عذاب آئے ہواؤں کے ذریعے سے، اور پورا سسٹم بتایا گیا ہے کس طرح بارش ہوتی ہے، کس طرح ایوپریشن ہوتی ہے، اور بادلوں کی فارمیشن ہوتی ہے، اور پھر بارش برستی ہے، ساری ہوائیں اس میں شریک ہوتی ہیں. تو ان کی قسم کھا کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا وعدہ سچا ہے. قبروں سے نکل کے سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر عمل کی جزا ملنی ہے. ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کا سبب کیا ہے؟ متقی، تقوی والے ہیں، تقوی کے سبب داخل ہوئے ہیں. تب ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے
बंदों में से उनको बनाते हैं जो बहुत बचने वाला होता है, जो बच बच के चलने वाला होता है, जो गुनाहों से परहेज करने वाला होता है। और कैसे वो जन्नत में गए, उनकी ज़िंदगी का रूटीन बताया जा रहा है, क्या क्या करते थे। वो इससे पहले नेकी करने वालों में थे, और वो रात के बहुत थोड़े हिस्से में सोते थे, और रात की आखिरी घड़ियों में वो बख्शिश मांगा करते थे, अल्लाह से दुआएं मांगा करते थे, गिड़गिड़ाते थे उसके हुजूर, उससे कलाम किया करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे। और उनके मालों में सवाल करने वालों और महरूमों के लिए हिस्सा था। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और मैंने जिनों और इंसानों को पैदा नहीं किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। तो इबादत वो ताल्लुक़ है जो ग़ुलाम का अपने मालिक से या अब्द का अपने रब से होता है। कायनात की हर चीज़ अल्लाह के हुक्म की पाबंद है, किसी की मजाल नहीं है कि सर उठा सके। और अल्लाह ने जिनों और इंसानों की पैदाइश का भी मकसद बता दिया है कि अपने रब की इबादत करनी है, 24/7 इबादत करनी है। और जब हम अपने एमाल को सुन्नत के मोल्ड में ढाल लेते हैं, सुन्नत के सांचे में ढाल लेते हैं, तो फिर सोना भी इबादत हो जाता है, खाना भी, पीना भी, रिस्क कमाना भी, घर के काम करना भी, बच्चों की खिदमत करना भी, शौहर की, माँ बाप की खिदमत, हक से बढ़कर इंसान हक दे तो इबादत का हक अदा हो जाता है। फिर फरमाया, अल्लाह ताला कह रहे हैं, वमा उरीदु मिनहुम, मैं उनसे कुछ नहीं चाहता, मैं रिस्क इन उनके रिस्क में से कुछ नहीं चाहता, और ना ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाएं। अल्लाह सबको रिस्क देता है, अल्लाह सबको खिलाता है। अल्लाह की बंदगी, अल्लाह को उनसे बंदगी रिक्वायर्ड है कि वो गुलाम बन के रहें, इसी में इनका फ़ायदा है। अल्लाह तो खुद ही रिस्क के ख़जाने सबको देता है, जितना चाहता है जिसको देता है। तो वो अपने बंदों को आजमाता है, और बंदगी का तकाजा है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपने रिस्क में से दूसरों को भी हिस्सा दो, अपने रिस्क में से शेयर करो। और अल्लाह अपने बंदे को माल देकर आजमाता है कि जो शख्स अपने लिए अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हो जाता है तो अल्लाह उसके माल में बरकत दे देता है, कुशादगी कर देता है, और जो राज़ी नहीं होता तो उसकी माल से बरकत ख़त्म कर दी जाती है। तो रिस्क का इंतज़ाम तो अल्लाह ताला ने रखा है कि अगर तुम, अल्लाह ताला ने कहा है अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जिस तरह भरोसा करने का हक है, तो अल्लाह ताला तुम्हें इस तरह रिस्क देगा जिस तरह परिंदों को रिस्क देता है, जो सुबह के वक्त भूखे पेट जाते हैं और शाम के वक्त पेट भरे हुए आते हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बिलाशुबा आसमानों और ज़मीन में ईमान वालों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं। ए हमारे मालिक, आप हमको आसमान और ज़मीन की ये निशानियां दिखा दें, हमें कायनात की ये निशानियां दिखा दें, और हमारे ईमान को बढ़ा दें, हमारी बंदगी को बढ़ा दें। और झूठ बोलने वाले के लिए हलाकत और बर्बादी है। झूठ बोलना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। अल्लाह आप हमारी ज़िंदगी से झूठ निकाल दीजिए। या अल्लाह, ए रब्बे करीम, आप हमें हमारी ज़बानें हमारे काबू में दे दीजिए कि हम झूठ बोलने वालों में से ना हों, और अपने वालदैन की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह से तौफीक मांगते रहना। ए अल्लाह, ए हमारे रब्बे करीम, हमें इस बात की तौफीक दे कि हम अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने वाले हों, और वो नेमतें जो तूने हमारे वालदैन को अता फरमाई है हम उनका शुक्र अदा करने वाले हों। अल्लाह, आपकी तौफीक के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप हमें ऐसा बना दीजिए कि हम अपने वालदैन से हुस्न सलूक करने वाले हों। व अस्लिह फ़ी ज़ुर्रियती, और ए मेरे मालिक, हमारी औलाद की इस्लाह कर दीजिए कि वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाएं। हमारी नस्लों की इस्लाह कर दीजिए। या अल्लाह, उनको सीधे रास्ते पे चला दीजिए, उनको राह रास्त पे कायम कर दीजिए, उनको तकवा अता कर दीजिए, उनको ईमान अता कर दीजिए। और वादी नखला में जिनों के एक गिरोह ने कुरान सुना तो ईमान ले आए। या अल्लाह, हमने भी कुरान सुना है, हमने भी कुरान पढ़ा है, हमने कुरान समझने की कोशिश की है। या अल्लाह, इन आयात के ज़रिए से हमारे ईमान को बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए, हमारे दिलों को बदल दीजिए, हमारी ज़िंदगियों को बदल दीजिए। फ़तह मुबीना के मुतालिक फरमाया अल्लाह ताला ने कि इससे मुराद सुलह हुदैबिया है।
صلح حدیبیہ مشکل حالات میں ہوئی تھی، صحابہ بہت پریشان ہوئے تھے، بہت اسٹریس میں آئے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کے نبی کے حکم سے منہ نہیں پھیرا۔ اللہ آپ ہمیں ان میں شامل کر دیں، جو چاہے اچھا لگے یا برا لگے، نفس پہ بھاری ہو یا ہلکا، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے ہوں، اللہ کی آیات کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوں۔ اور بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اعمال صالح کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، تو خصوصاً جن میں اللہ تعالیٰ یا رسول کریم کی بے ادبی پائی جاتی ہو، یا اللہ آپ ہمیں اللہ کی اور اللہ کے نبی کی تعظیم میں بڑھا دیجئے۔ اللہ ہماری زبانوں سے کوئی ایسی بات نہ نکلے، کوئی ایسا قول نہ نکلے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ غیبت کرنا حرام ہے، اس کا سننا بھی حرام ہے۔ یا اللہ اس حرام کو ہماری زندگیوں سے نکال دے۔ یا اللہ ہماری زبانیں ہمیں جہنم کے گڑھوں میں نہ گرا دیں۔ یا کسی کے بارے میں ہم بات ہی کرنا چھوڑ دیں۔ جب جب ہم کسی کی غیبت کرنے کا خیال بھی دل میں لائیں، ہمارے دل ڈر جائیں، ہمارے رنگ اڑ جائیں، کیونکہ غیبت کرنے والوں کے لیے ذلت ہے اور رسوائی ہے، اللہ انہیں ذلیل کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ذلت سے بچا لیجئے۔ جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ ہماری پیدائش کا مقصد عبادت ہے۔ اللہ ہمیں عبادت کرنے والا بنا دیں۔ اللہ ہمیں پوری زندگی اپنی عبادت کرنے والا بنا دیں۔ اللہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان اس طرح آئے کہ اس کے بیچ میں بھی ہم آپ کی عبادت کرنے والے ہوں، اور ایسی عبادت کرنے والے جو آپ کو پسند آ جائے، اور جنتوں میں داخل ہونے کا سبب تقوی ہے۔ اے میرے مالک، ہم کو تقوی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ آیات بھی تقوی والوں کے دل میں اترتی ہیں، اور جنت میں داخل ہونے کا سبب بھی تقوی ہے۔ اے ہمارے مالک، ہمیں تقوی عطا فرما دیجئے، اپنے پاس سے ہمیں بچ بچ کے چلنے والا بنا دیجئے، اور ہمیں اپنی جنت الفردوس میں داخل فرما دیجئے۔ مومن کے متعلق اچھا گمان کرنے کی کوشش کریں۔ اے اللہ ہمیں دوسرے مومنین کا خیر خواہ بنا دے، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنے والا بنا دے۔ ہمارے گمانوں کو، ہماری زبان کو، ہماری سوچ کو، ہمارے دلوں کو ہمارے قابو میں دے دے، کہ غلط سوچیں آئیں تو ہم انہیں جھٹک دیں، ہم انہیں جھٹکنے پر قادر ہوں، اور ہمیں اس وقت یہ باتیں یاد آ جائیں۔ اور اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ آپ ہمیں سب سے زیادہ تقوی والا بنا دیجئے، ہمیں تقوی میں بہت بڑھا دیجئے، اور ہمیں عزت عطا فرمائیے اپنے پاس سے۔ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیے، اور ہمیں آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیے۔ دنیا میں بھی بلند کیجیے، اور آخرت میں بھی ہمیں بلند فرما دیجئے۔ اور مومنوں کو زبانوں پر قابو رکھنا سکھایا گیا ہے۔ اللہ آپ ہماری زبانیں ہمارے قابو میں دے دیجئے۔ اللہ جب جب ہم کوئی غلط بات دل سے نکالنے لگیں، غلط قول دل سے نکالنے لگیں، اللہ آپ ہمیں یاد دلا دیجئے، آپ ہماری زبانوں پہ روکنے کی ہمیں اپنی زبانیں روکنے کی قوت دے دیجئے۔ اور قرآن یا حدیث کی بات سامنے آ جائے تو مسلمانوں کو اختلاف ختم کر دینا چاہیے۔ میرے رب ہمیں دوسروں تک کمیونیکیٹ کرنے والا بنا دے، ہمیں خود ایسا بنا دے کہ ہم قرآن کی آیات کا احترام کرنے والے ہوں، حدیث کا احترام کرنے والے ہوں، اس کی عزت کرنے والے ہوں، ان کو فالو کرنے والے ہوں، اور دوسروں تک بھی اس بات کو، جن کو علم نہیں ہے ان تک بھی یہ بات پہنچانے والے ہوں۔ اور اللہ کی راہ میں کی ہوئی محنت ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی کوشش کی، جو بھی محنت کی، اے اللہ آپ اس میں برکتیں ڈال دیجئے، اس کو ان لوگوں تک پہنچا دیجئے جو نیکیاں کریں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، ہم خود بھی نیکی کرنے والے ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانے والے ہوں، اور متقی رات کی آخری گھڑیوں میں بخشش مانگنے والے ہوتے ہیں، اور سوال کرنے والوں اور محروموں کو دینے والے ہوتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہمیں تہجد گزار بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ ہم سب کے لیے آسانی کر دیجئے کہ ہم رات کے آخری پہر میں آپ کے سامنے گڑ گڑانے والے ہوں، آپ کے سامنے رونے والے ہوں، آپ سے مانگنے والے ہوں، اور جو آپ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس میں دوسروں کو، محروموں کو شیئر کرانے والے ہوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔